العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جو بھائی ادھر پیچھے ہیں آگے آ جائیں، قریب ہو جائیں۔ عثمان بھائی جن کو خدا نخواستہ کوئی کمر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، تندرست ہیں، وہ آگے ہو جائیں۔ دیواریں ستون کسی ضرورت مند کے لیے چھوڑ دیں۔ ویسے بھی یہ بالکل فطری چیز ہے کہ جس مجلس میں جو موضوع وغیرہ گفتگو ہو رہی ہو، اس کے جتنا قریب ہو کے بیٹھتے ہیں اس کے کئی فوائد زیادہ ہیں۔ کئی چیزیں تجربے سے یہ ثابت ہے، فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو اسلام دین ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق رہنمائی دی ہے، کوئی انفرادی اور اجتماعی، پوری زندگی کے۔ اس کا تعلق ہمارے دل اور روح کے ساتھ ہو، دماغ کے ساتھ ہو، ہمارے ظاہر کے ساتھ ہو، جسم کے ظاہری معاملات ہوں، انفرادی اجتماعی ہوں، سب کے ساتھ ہر موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک شخص کے لباس، بول و براز، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، مرنا جینا، ہر چیز، انفرادی اجتماعی نظاموں کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اس میں ایک اہم چیز جو امت مسلمہ کا سیاسی اور حکومتی نظام کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں بڑی واضح رہنمائی قرآن و حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو کسی رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کا اندازہ ایک عام مثال سے لے لیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو ان کے سامنے کسی یہودی نے دین اسلام پر بڑا اعتراض کیا، ہٹ کی اس نے، مطلب لیے پھرتے ہو دین بڑا، تو ہمیں تو تمہارے دین کی باتیں سن کے نا بڑی شرم آتی ہے۔ اس میں پخانے پیشاب کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، بول و براز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا دین ہے جس میں پخانہ پیشاب کی باتیں اور اس کے طریقے وغیرہ بھی بتائے جاتے ہوں؟ یہ کیا دین ہوا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ یہ بات سن کے گھبرا نہیں گئی اس بات سے، بلکہ وہ کہنے لگے ہاں بالکل یار، بات ٹھیک کی ہے تم نے، واقعی ہمارا دین ایسا ہے۔ اس میں قضاء حاجت کے، پخانہ پیشاب کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی دی گئی ہے، اور بڑی واضح رہنمائی ہے۔ اور ایک بات پھر حضرت سلمان فارسی نے فوراً بیان بھی کر دی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تم نے استنجا کرنا ہو تو مٹی کے 3 ڈیلوں کے ساتھ استنجا کیا کرو۔ گوبر کا کوئی ڈیلا مل جائے، کوئلہ مل جائے یا ہڈی مل جائے، اس کے ساتھ تم نے استنجا نہیں کرنا۔ یعنی اس بات پر شرمسار ہونے اور شرم کھانے کی بجائے اس کو تسلیم کیا، اور اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی اس سلسلے میں بیان بھی کر دی۔ تو جس میں اتنی عام اور معمولی بات جو فطری ضرورت ہے انسان کی، بلکہ ہر حیوان کی فطری ضرورت ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایسی واضح اور شاندار رہنمائی کی ہو، تو کیا اس میں سیاسی اور حکومتی نظام کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کھانا کھانے کی ہدایات، اس کے آداب اور رہنمائی موجود ہے، تو سیاسی نظام کی کیوں نہیں ہوگی؟ ایک خاکہ اور اس کے بارے میں بنیادی ہدایات ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے عامت الناس بھی تقریباً ناواقف ہیں، اور جو لوگ امور سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، تقریباً وہ بھی سارے کے سارے اس معاملے میں جاہل مطلق تقریباً۔ ایک زمانہ یاد ہے مجھے، میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، تو صدر جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا وہ آخری زمانہ تھا، تھوڑی دیر بعد ہی، شاید ہفتوں بعد، وہ ان کا طیارے کا حادثہ پیش آ گیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ ہمارا حکومتی نظام جو ہے وہ اسلامی طرز کا ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آخری جو پارلیمنٹ وغیرہ میں 1-2 تقریریں کی تھیں، اس تقریر میں انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ ان کی وہ تقریریں موجود ہیں اب بھی، انہوں نے سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی جو سیرت النبی کتاب ہے نا، اس کا ایک چیپٹر اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں ہے، ایک اس کی جلد پوری سیاسی نظام کے بارے میں۔ انہوں نے اسمبلی کی تقریر میں وہ جلد اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور سارے جو ممبران تھے اسمبلی کے، ان کو وہ کتاب دکھائی اور کہا کہ ہمیں اپنے
نظام حکومت کو چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی دینی چاہیے، اور اس کتاب کے اندر یہ ساری رہنمائی موجود ہے۔ میں سب لوگوں کو غالباً یہ کہا تھا کہ تلقین کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اسلام کا ایک سیاسی نظام موجود ہے، اس کی جزیات اور اس کے اصول و ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہیں۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کسی سربراہ کی، اور اگر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس ذمہ داری کی وجہ سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کے بجائے لوگوں پر سختی کرتا ہے، انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اور اس کا خواہش مند نہیں ہوتا اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ اچھا یہ دو طرف ہیں، ایک طرف ہے حکمران کی جو قائد ہوگا مسلمانوں کو، اور ایک طرف ہے ہم عامت الناس کی۔ عامت الناس کو بھی اپنے قائد، اپنے سربراہ اور اپنے حکمران کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ مثلا امیر کی اطاعت کی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بالسمع والطاعۃ، حکمران کی بات سننی بھی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المسلمین ہوگا اس کو۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے، تم نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے الگ نہیں ہونا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کی کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر اللہ کی خیر خواہی، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی خیر خواہی، تیسرے نمبر پر کتاب اللہ کی خیر خواہی، چوتھے نمبر پر مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، پانچویں نمبر پر عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ تو حکمرانوں کی خیر خواہی، ان کی اطاعت کرنا، اور اگر وہ کسی فیصلے میں غلطی پر ہوں تو ان کی اصلاح اور نشاندہی کرنا یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ سیاسی نظام بھی دیا گیا ہے، اس نظام کو چلانے والوں کی ذمہ داریاں بھی واضح کی گئی ہیں، اور ہم جو عامت الناس ہیں ہمیں اپنے سربراہ مملکت اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور معاملہ کس نوعیت اور انداز کا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی، مدینہ پہنچے نا آپ کو اللہ نے حکومت دے دی، 10 سال حکومت کیا، وہ پورا 10 سالہ دور حکمرانی کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اس سے بڑا آئیڈیل اور اس سے بڑا نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی حکومت اور کسی سیاسی نظام کو چلانے کا ایک بہترین ماڈل۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، وہ آپ کے زمانے کے بعد سیاسی حوالے سے اور مسلمانوں کی حکمرانی کے حوالے سے وہ پھر دوسرے نمبر پر آئیڈیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت اور ان کی طرز حکمرانی، اس کی ایک الگ انداز ہے جس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت کیا تھا کتاب و سنت کے دائرے میں، وہ ایک الگ سے بحث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکومت کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں مختلف اداروں اور محکموں کے اندر جاری کی تھی، وہ ایک الگ سے بحث ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس میں فتنے بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان فتنوں میں رہتے ہوئے اپنی حکومت کو کس کامیابی اور کس بہتری کے ساتھ چلایا، اس کی الگ مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت آ جاتے ہیں، وہ یعنی یہ ایک تسلسل ہے، ایک دور ہے جس میں اسلامی نظام حکومت، جو اسلام کا سیاسی نظام ہے، اس پر عمل درآمد کی یہ ایک بہترین مثالیں موجود ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے۔ اگر آج امت مسلمہ اس بات کا ارادہ کر لے، مسلمانوں کے قائدین ارادہ کر لیں، مسلمانوں کے جتنے بھی رہبر اور رہنما ہیں وہ اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اسی طریقے کو حکومت کے لیے، سیاست کے لیے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس کی مثالی اور عملی شکل خلافت راشدہ میں سامنے آتی ہے، تو اس کے لیے کتابیں موجود ہیں، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، واضح رہنمائی موجود ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں ہے، رہنمائی لینے کی خواہش، اور کسی معاملے میں رہنمائی کا موجود ہونا تو الگ بات ہے، خواہش ہی نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں اس کا ارادہ ہی موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آج ہم
وہ جس طرح گاڑی چلتے چلتے کبھی کبھی حادثے ہوتے ہیں، اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی فلاں گاڑی کا، بس کا، ٹرک کا یا کسی اور چیز کا جی وہ ٹائی راڈ کھل گیا. جب وہ کھل جاتا ہے تو وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. کنٹرول ختم ہوتا ہے تو وہ بس یا جو بھی چیز ہے وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، کو بہت نقصان ہو جاتا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹائی راڈ ہی کھلا ہوا ہے. یا یوں سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مسلمانوں کے حاکم، حکمران، امیر، خلیفہ، اس کے بارے میں فرمایا. حدیث میں امام کے لفظ ہے، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے. الامام جنۃ، جو امام ہے مسلمانوں کا، خلیفہ ہے، وہ جنہ ہے. جنہ ڈال کو کہتے ہیں، ڈال ہے. یقاتل من ورائہ، جس وقت لڑائی ہوتی تھی جنگوں میں ڈال ہوتی تھی تو لڑنے والا ڈال کے پیچھے ہو کے لڑتا ہے نا. تو فرمایا کہ امام ڈال ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کی ڈال ہے، اور مسلمان اس ڈال کے پیچھے رہتے ہوئے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اپنے دین کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. تو جتنی بھی ضربیں ہوتی ہیں، جتنے بھی حملے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈال کے اوپر پڑتے ہیں اور پیچھے کھڑا ہونے والا بچ جاتا ہے. اس بارے میں ایک کتنی واضح بات ہے کہ خلیفہ کی ذمہ داریاں اور خلیفہ کی حیثیت متعین ہوتی ہے. اور اسی حدیث کو اگر سامنے رکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کتنے بہادر و جری تھے. ان کی بہادری، شجاعت اور جرأت مندی کے بڑے بڑے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سامنے آتے ہیں اور آپ کے بعد بھی وہ واقعات سامنے آتے ہیں. حیدر ان کا نام ہے، شیر، ببر شیر، یہ ان کا لقب ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ، میرے جیسے نہیں اپنے بارے میں، کہ میرے جیسے لوگ بھی میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹ میں کھڑے ہو کے غزوہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی آگے ہوتے. تو یعنی اگر وہ سسٹم اور موجود ہو تو پھر اس سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ عوام الناس جو ہیں اپنے امام اور خلیفہ کے بہت سارے اقدامات اور فیصلوں کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں سے بچ جاتے ہیں. اللہ ان کو بچاتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے، آپ کے عمل سے اور خلافت راشدہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس وجہ سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی موضوع ڈکا چھپا نہیں ہے کہ اس بارے میں کچھ کام نہیں ہوا یا ہدایات نہیں ہے یا واضح رہنمائی نہیں ہے. جس طرح نماز کے، وضو کے، تیمم کے مسائل خوب واضح اس دین کے اندر کیے گئے ہیں، اس طرح حکمرانی کے جو اصول و ضوابط ہیں ہمارے دین کے اندر خوب واضح کیے گئے. حکمران کے لیے کیا شرائط اور اوصاف ہیں، طرز حکمرانی کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، عامت الناس کو اپنے خلیفہ اور امیر کے ساتھ کیسا رویہ شروع کرنا چاہیے، اس سسٹم میں واضح رہنمائی موجود ہے. اور پھر اس پورے سسٹم کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. لوگوں نے اس کے اوپر اسپیشلٹی کیا رکھی ہیں، تخصصات کیے ہوئے ہیں، خاص کتابیں لکھی گئی ہیں امور سیاست کے اوپر. اور آج نہیں، قدیم زمانے سے اب تک یہ کام ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیں، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس موضوع کو شعوری طور پر سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. ہمارے اندر باقی چیزوں کے بارے میں جس طرح نماز کے مسائل ہم سیکھتے ہیں ضرورت پڑنے پر، اور اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، تو اس کو حل کرنے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں اور اس وقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک اہم موضوع ہے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے وہ کچھ نوعیت کا ہونا چاہیے. یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ نہیں ہے ہمارے اندر تو اس سے ہمارے نقصانات کیا کیا ہو رہے ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.